السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا سارا اعجاز. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینلز پر ان خواتین کو جو ہے سپورٹ کیا جاتا ہے، ان کی ہم مدد کرتے ہیں جو مدد کے حقدار ہوتے ہیں. تو ایسے ہی ہمارے ساتھ ایک بہن موجود ہیں جن کے ہسبینڈ جو ہے انہوں کو مارا پیٹا اور گھر سے نکال دیا، گھر سے بے گھر کر دیا. آخر ایسا کیا ہوا اور انہوں نے اس طرح سے کیوں تشدد کیا اپنی بیوی پر؟ کیونکہ دیکھیں آج کل کے زمانے میں کوئی بھی شخص جو ہے اپنی بیوی ہو، بچے ہوں، ان سے کتنا ان کی خاطر نہ جانے کتنی محنتیں کرتی ہیں، کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، گھر سے بے گھر ہو جاتی ہیں، لیکن اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھتے ہیں. لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو آئیں پوچھتے ہیں اور سنتے ہیں ان کی زبانی انہی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے ہسبینڈ نے اس طرح سے کیوں کیا کہ آپ کو مارا پیٹا، آپ پہ تشدد کیا اور آپ کو گھر سے نکال دیا؟ ابھی اس ٹائم آپ ایک رینٹ کے گھر پہ رہتے ہیں، تو کیسا یہ نظام چل رہا ہے؟ بس کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا وقت آئے گا، ایسے دن دیکھنے پڑیں گے. زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی. میرے ہسبینڈ جو ہے بڑی اچھی جگہ پہ جاب کرتے تھے، پرائیویٹ جاب کرتے تھے، گھر بھی بڑا اچھا چل رہا تھا ہمارا، کھانا پینا، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ تھا. تو بس پتہ نہیں میرے ہسبینڈ کوئی ایسے دوست ان کے بن گئے، ایسے دوست مل گئے ان کو جو نشے کرتے تھے. انہوں نے ان کو بھی، میرے ہسبینڈ کو بھی نشے پہ لگا دیا. اور مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا وہ کب شروع ہوئے اس کام میں، کب نہیں ہوئے، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا تھا کیونکہ میں تو گھر میں ہوتی ہوں، مجھے کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے. ناظرین دیکھیں کہ نشہ جو ہے نا وہ بہت بری چیز ہے. میری تو دعا ہے کہ جتنے دوست بھائی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی صحت دے اور ایسی چیزوں سے دور رکھے. اور آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے ایسی چیزوں سے دور رہنا، کیونکہ جب یہ لت لگ جاتی ہے تو انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے. وہ دنیا کی کسی چیز کی فکر نہیں کرتا، اسے بس پتا ہوتا ہے کہ میں نے نشہ کرنا ہے. تو دیکھیں کہ وہ ایسی سنگت میں ایسی دوستوں کے ساتھ بیٹھا کہ انہوں نے اسے بھی اس حد تک گرا دیا کہ اب وہ بھی نشے میں لگ گئے ہیں. دوستی ایسی نہیں ہوتی، دوستی وہ ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں کو اچھا راستہ دکھانا، نہ کہ برے راستے پہ لے کر آنا. تو ابھی کیا ایسی سچویشن ہوئی کہ انہوں نے آپ کو مارنا پیٹنا پہ آپ کو لے آئے اور آپ کو گھر سے نکال دیا؟ نشہ چلو ٹھیک ہے، نشے پہ لگے ہوئے ہیں، نشے کے انسان جو ہوتے ہیں وہ چڑچڑاپن ہوتا ہے، بات صحیح طریقے سے نہ کرنا، گھر میں رویہ اچھا نہ ہونا. جب وہ نشے سے باہر آتے ہیں تو وہ مطلب کہ پہلے سے اتنا ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو کیا ایسا مسئلہ ہوا؟ بس مجھے بہت بعد میں پتا چلا. شروع میں انہوں نے بتایا کہ میں نے کسی کا قرضہ دینا ہے، پتہ نہیں انہوں نے قرضہ کس کے لیے لیا، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا اس بارے میں. تو انہوں نے میرا زیور جو تھا وہ سیل کر دیا. پھر میرے کچھ چیزیں تھیں گھر میں استعمال کی، صوفہ ہو گیا، کچھ ٹیبلز تھیں وہ انہوں نے سیل کر دی. جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے اس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ تم نے کیوں پوچھا ہے، تو مجھے مارنا شروع کر دیا. دن ایسے ہی گزرتے رہے. پھر انہوں نے اور بھی مطلب قیمتی چیزیں جو گھر میں رہ گئی تھی، بیڈ تک انہوں نے کہا کہ میں نے کسی سے بات کی ہوئی ہے، ہم نیا لے آئیں گے. تو میں چپ ہو گئی. پھر ناظرین دیکھیں کہ نشے کے اس میں اتنے وہ مبتلا ہو چکے تھے کہ گھر کی ضرورت کی چیزیں بیچنا شروع کر دی. گھر کا فرنیچر بیچا، گھر کے جو زیور تھے وہ بیچ دیے. مطلب کہ گھر کی جتنی بھی قیمتی چیزیں تھیں وہ آہستہ آہستہ بیچتے جا رہے ہیں. آپ خود ان چیزوں سے آئیڈیا لگا لیں کہ یہ کتنی بری چیز ہے کہ ایک شخص کو انہوں نے اپنا گھر برباد کرنے پہ جو ہے نا کوئی کسر نہیں چھوڑی. گھر برباد کرنے پہ مجبور ہوئے پڑے ہیں، گھر کی ضرورت کی ہر چیز بیچی جا رہے ہیں. تو پھر آگے کیا ہوا؟ بس وقت ایسے ہی گزرتا رہا. پھر وہ انہوں نے مجھے پیسے دینے بند کر دیے. کبھی کہتے تھے میں نے کسی کے دینے ہیں، میں نے اس کے دے دیے. سیلری آتی تھی مجھے نہیں بتاتے تھے. میں پھر آہستہ آہستہ گھروں میں کے جو کام ہوتے ہیں، کسی کے کپڑے سی دیے، کسی کا کوئی کام کر دیا، جو بھی کام ملتا تھا میں کر لیتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے میرے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے. ظاہری بات ہے، گھر کا نظام چلانا ہے، پیٹ پالنا ہے. یہ تو ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی نا کہ گھر بیٹھے رہیں اور کھانا آ جائے. ایسا تو نہیں ہوگا. اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو جدوجہد کرنی پڑے گی، کچھ نہ کچھ تو محنت کرنی پڑے گی. لیکن میں گھر کو سنبھالنے میں نے اپنا کچھ بھی نہیں سوچا. تھکی ہوں، جو بھی ہے، بیمار بھی ہوئی ہوں تو کام کیے، کیونکہ میں نے بچوں کو پالنا تھا. بچوں کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی. بہت برے حالات ہو گئے ان کے کام نہ کرنے سے، نشے کرنے سے، کہ وہ غصہ کرتے تھے بات بات پہ. گھر میں آتے تھے تو ہم لوگ ڈر جاتے تھے کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا کریں گے، یہ کیا رویہ ہوگا ہمارے ساتھ.
بچوں کو بھی مارتے تھے، مجھے بھی مارتے تھے. تو ایسے ہی وقت گزرتا رہا. پھر ایک دن مجھے کہتے ہیں کہ نا ہم دوسرا گھر لے رہے ہیں تو یہ گھر ہم نے سیل کرنا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں، یہ گھر تو میں نہیں سیل کروں گی، میں تو شروع سے یہاں پہ شادی ہو کر آئی تھی اور میرے بچے بھی یہیں بڑے ہوئے ہیں، ہمیں دوسرے گھر میں نہیں جانا، ہم یہاں پہ خوش ہیں. تو کہتے ہیں نہیں، ہم نے یہ گھر تھوڑا مہنگا ہے، مہنگا بک جائے گا تو پیسے کام آ جائیں گے، ہم چھوٹا گھر لے لیں گے. میں منع کرتی رہی لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑے رہے. آخر ایک دن انہوں نے ہمیں کہا کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے ہمیں کہا گھر خالی کر دو، ہم نے گھر خرید لیا ہے. تو گھر آپ کے نام پہ نہیں تھا؟ نہیں، وہ گھر میں ان کے والد صاحب کا تھا نا، تو ہم اس میں رہتے تھے، تو ان کے والد نے ان کے نام کر دیا ہوگا، مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا. نہیں، وہ ہوتا ہے نا کہ جب شادی کر کے بندہ آتا ہے تو وہ گھر میں جو ہے نا، گھر کا جو حصہ ہوتا ہے ہسبینڈ کا وہ بیوی کے نام پہ کرواتی ہیں. جیسے پلاٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک مہر میں یہ پلاٹ آپ ان کو دیں گے. تو آپ نے ایسی کوئی شرط ان کے ساتھ نہیں رکھی تھی؟ نہیں، بس جیسے گھروں میں نارمل عورتیں رہتی ہیں میں بھی اسی طرح رہتی تھی. کبھی سوچا تو نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا، نشہ کرنے لگ جائیں گے، یہ حالات ہو جائیں گے، گھر خراب ہو جائے گا، گھر چھن جائے گا، یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا. مطلب کہ آپ تو ایمانداری سے چل رہی تھی کہ گھر بسانا ہے، گھر کو چلانا ہے. آپ کے مائنڈ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ کل کو یہ دن بھی دیکھنے پڑیں گے؟ بس جو میرے گھر والے تھے بہن بھائی، وہ یہ سمجھاتے تھے یہ ٹھیک ہو جائے گا، کچھ تھوڑی مطلب ہم سمجھائیں گے اسے، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اپنی بری عادتیں چھوڑ دے گا. لیکن انہوں نے کوئی بری عادت نہیں چھوڑی، بلکہ انہوں نے زیادہ برائی اپنا لی. یہاں تک کہ ہمیں انہوں نے گھر سے ہی بے دخل کروا دیا، ہم محتاج ہو گئے، گھر کا سامان سارا بک گیا، بچے اور ہم روڈ پہ آ گئے. پتہ نہیں کس کس طرح کا وقت ہم نے دیکھا جو کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا. تو ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہسبینڈ کے ابھی ساتھ ہیں یا ہسبینڈ سے علیحدہ؟ نہیں، ہسبینڈ سے جب میں نے گھر سیل کروا دیا اور ہم بے گھر ہو گئے تو میری کافی اچھا لڑائی ہوئی اس بات پہ. پھر انہوں نے مجھے ڈیوورس دے دیا، کہا کہ تم جہاں جا سکتی ہو، چاہے گھر چلے جاؤ یا جس سے شادی کر دو، میرا کسی کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے ابھی تو فی الحال میں گلی میں بیٹی ہوں، بچوں کے ساتھ رہتی ہوں. تو مطلب کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دیا، آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو ڈیوورس دے دیا، تو ابھی گھر کا نظام بھی آپ کے سر پہ ہے اور آپ اپنا گزارا بھی خود ہی کر رہی ہے. تو اگر کوئی ہمارا بھائی اوورسیز پاکستانی آپ سے شادی کرنا چاہے، اوورسیز ہو اور باہر بھی انوائٹ کرنا چاہے تو آپ چلی جائیں؟ لیکن میں اپنے لیے تو نہیں سوچ رہی، اس وقت میں اپنے بچوں کا سوچ رہی ہوں کہ میرے جو بچے ہیں وہ کہاں نہ رہ جائیں، بغیر باپ کو کیسے بڑے ہوں گے. ایسا وقت ہے نا ہمارے پہ پورا. آپ سمجھ سکتے ہو کہ اتنی مہنگائی ہے، میں اپنے بچوں کو نہیں پال سکتی جس طرح وہ ضرورت ہے، میں نہیں پوری کر سکتی. ظاہر ہے باپ کو بھی شفقت چاہیے، ان کو اکیلی ایک عورت بچوں کو نہیں پال سکتی. تو اگر کوئی ایسا انسان ہو اچھی سوچ رکھتا ہو تو میرے بارے میں سوچتا ہو کہ شاید میری کوئی ہیلپ کر دے گا یا شادی کرنا چاہے تو مجھے کہیے. تو ناظرین، آپ نے خود سنا کہ اگر کوئی بھائی اوورسیز پاکستانی ان سے شادی بھی کرنا چاہے گا تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر کوئی ہمارا بھائی ان کی ہیلپ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اسکرین پہ جو ہے نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم پھر بھی رہیں گے نئی ویڈیوز کے ساتھ اور نئے چینلوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.